اچھا قرآن میں اور کیا ہے؟ قرآن میں ماضی ہے، قرآن میں حال ہے، قرآن میں مستقبل ہے، یعنی پاسٹ بھی ہے، پریزنٹ بھی ہے، فیوچر بھی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سنائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سنائے، حضرت کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون بھاگا اس کے قصے سنائے، جو ہے وہ پتھر پہ اپنا عصا مارا، 12 جو ہے وہ چشمے جاری ہو گئے، اس کے قصے سنائے، بقر کے قصے سنائے کہ وہ کس طریقے سے وہ جنگل میں جائے گی گائے، اور اس کے بعد کس طریقے سے لوگ پیچھے گئے، یہ پورے قصے نبی نے سنائے۔ مکہ کے قصے سنائے، مدینہ کے قصے سنائے، عرب کے تمام خطوں کے قصے سنائے۔ اب آپ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کبھی اس خطے میں گئے تھے؟ کوئی کسی بھی کتابوں میں، کسی بھی روایت میں اس بات کا ذکر ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہ قرآن نازل ہو رہا ہے، جب حضرت موسیٰ کے قصے سنائے جا رہے ہیں، جب حضرت عیسیٰ کے قصے سنائے جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم یہودیوں سے ملاقات کر رہے ہوں، عیسائیوں سے ملاقات کر رہے ہوں، ان کی کتابیں پڑھ رہے ہوں۔ ارے ایک اور بات، یہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اپنے محبوب ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امی بنا کر بھی یہ اعزاز دے دیا، اور امی ہونا بھی ان کا ایک معجزہ ہو گیا کہ عرب کی کسی آنکھ نے انہیں کتاب پڑھتے نہیں دیکھا، انہیں کتاب لکھتے نہیں دیکھا، کسی بھی عرب کے کسی بھی فرد نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے ان کو پڑھایا ہے۔ ارے جب رسول کو کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، پھر بھی وہ موسیٰ کے قصے بیان کر رہے ہیں، عیسیٰ کے قصے بیان کر رہے ہیں، زکریا کے قصے بیان کر رہے ہیں، ابراہیم کے قصے بیان کر رہے ہیں، نار نمرود کے قصے بیان کر رہے ہیں۔ یہی ہے قرآن کا اعجاز، اور یہی ہے خدا کا معجزہ جو رسول کے پاس قرآن کی شکل میں نازل ہوا ہے، اور اس میں ہمارے لیے احترام، ہمارے لیے سعادت، اور ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس معجزہ والے دور میں ہم جی رہے ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، اور یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ دنیا کی پہلی کتاب، دنیا کی پہلی ایسی کتاب ہے جس کی زبان کوئی نہیں جانتا، پڑھنا سب جانتے ہیں۔ عربی زبان میں ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ عربی جانتے ہیں؟ قرآن پڑھنا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ یہ ایک ایسا معجزہ ہے، یہ دنیا کے کسی زبان میں نہیں ہے۔ میرے علم کے مطابق اب تک ہم نے نہیں دیکھا کہ دنیا کی کوئی ایسی زبان ہو جس زبان میں کتاب لکھی گئی ہو اور زبان آپ نہ جانتے ہو اور کتاب پڑھ رہے ہو۔ 7 سال کا بچہ پورا قرآن سینے میں حفظ کیے ہوئے ہے، 50 سال کا شخص جو ہے وہ قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے، ایک حافظ جو ہے پورے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور پیچھے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اسے زبان بھی نہیں آتی ہے۔ آپ کسی بھی حافظ سے جو پڑھے ہوں، زبان پڑھے ہوں، لیکن ایسے بھی حافظ ہوں گے جو زبان نہیں جانتے، اس کے باوجود قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ زبان نہیں جانتے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکوٰۃ، جتنی بھی چیزیں پڑھ رہے ہیں ہم صرف پڑھ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ہماری زبانوں پہ وہ کلمے نازل ہو رہے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ اس میں بھی اور ایک اور خوش قسمتی مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ قرآن، پہلے صحیفے آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بڑی کتابیں آئیں، بڑے صحیفے آئے، کسی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، وہ کتابوں میں تحریف ہوئی، کتابوں میں تبدیلیاں ہوئی، کتابیں مٹائی بھی گئیں، ان میں تحریف کر دی گئی، چینجز کر دیے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ قرآن ہمارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ تو یہ اس حفاظت کا کرشمہ ہے کہ تم زبان جانو یا نہ جانو، تمہارے سینوں میں وہ قرآن محفوظ کر رہا ہے۔ یہ محفوظ کرنے والا خداوند کریم ہے، یہ محفوظ کرنے والا خداوند۔ کوئی اور چھوٹی سی کتاب حفظ کر کے دیکھو، 10 صفحے کی، 20 صفحے کی، 50 صفحے کی حفظ کر کے دیکھو، یہ خدا کا فضل ہے ایسے ان پاک دلوں پر، ان نورانی دلوں میں جن کے دلوں کا انتخاب رب نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ قرآن ہمارے لیے محترم ہوتے ہیں۔
حافظ قرآن ہمارے لیے اسی لیے محترم ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ جو علماء ہیں، یہ حفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو انہیں نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں کا بدل یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان علماء کے ہاتھ میں، ان حفاظ کے ہاتھ میں ایک نعمت رکھے گا۔ وہ نعمت یہ ہے کہ کل قیامت کے روز جب وہ میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، شفاعت کے لیے لوگ بھٹک رہے ہوں گے، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہو رہی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باعمل مخلص علماء اور حفاظ کے ہاتھوں میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی شفاعت کی ذمہ داری دے دے گا۔ وہ اپنی کریں گے اور اپنے گھر والوں کی کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 لوگوں کی، ایک روایت میں آتا ہے تقریباً 40 لوگوں کی سفارش کریں گے اور ان کی سفارش سے ان کی مغفرت ہوگی۔ یہ کس کا فیضان ہے؟ یہ فیضان ہے قرآن کا، یہ فیضان ہے مصطفیٰ کا، یہ فیضان ہے رب کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس قرآن کے لیے جن کو چنا، تو صرف چنا ہی نہیں، اس کے بعد اس کا بدلہ بھی دیا ہے۔ آپ نے سنا، پہلے بھی سنا، کہ جب رب اپنی کوئی صفت کسی بندے میں ڈالتا ہے تو عام بندوں سے اسے ممتاز کر دیتا ہے۔ یہ سنے نا، عام بندوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، آئیے رمضان شریف کا مہینہ، ہمیں اللہ کا شکر و احسان کہ ہم روزے سے ہیں، اور آج اس روزے کی حالت میں ہم جو ہے خدا، اس کے رسول، ان کے محبوبوں کے ذکر میں ہوئے ہیں۔ اور ایک اور بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے اس رمضان شریف کے تعلق سے، کہ رمضان میں کیا، رمضان کے 3 حصے کیے گئے ہیں۔ مغفرت کا حصہ ہے، جہنم سے نجات کا حصہ ہے، دعاؤں کی مقبولیت کا حصہ ہے۔ ایک جگہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد میں کیا، کہ رمضان کے مہینے میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ اب ایک سوال اور آخری تقریباً یہ گفتگو ہوگی، جب شیطان قید ہو گئے، شیطان تو قید ہو گئے، تو ہم نے پڑھ لیا، حدیث شریف سے پڑھ لیا۔ اب یہ بتاؤ، اگر شیطان قید ہو گیا، اس کے باوجود ہمارا نفس جو ہے وہ خدا کی طرف راضی کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ نماز کا وقت ہوتا ہے، کاہلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں، اس روزے کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات کرو، زیادہ سے زیادہ عطیات کرو۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ جو خرچ ہے وہ غیروں پہ ہو رہا ہے کہ اپنوں پہ ہو رہا ہے؟ میں گھر کے جوڑے 2 بننے ہیں، 4 بن جائے، بچوں کے 2 آنے ہیں، 5 ہو جائے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس مہینے میں، نارمل دنوں میں جب آپ 1 خرچ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کا 7 ملے، ہو سکتا ہے اس کا 2 ملے۔ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے پہلے 7، پھر کہتا ہے 700، پھر اس کے بعد کہتا ہے بدون حساب۔ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، وہ جتنا دینا چاہے اتنا دے سکتا ہے۔